السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے سورہ فاتحہ کو کمپلیٹ کیا۔ آج سے ہم سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن پاک کی عظیم الشان سورت ہے اور یہ سب سے بڑی سورت ہے جس میں 40 رکوع ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں میں فرق یہ ہے کہ مدنی صورتوں میں احکامات ہوتے ہیں اور مکی صورتوں میں عقائد پر بات کی جاتی ہے۔ تو سورہ بقرہ جس کا لفظی مطلب ہے گائے، اس میں بنی اسرائیل کا ایک شاندار قرآنی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام البقرہ رکھا گیا، گائے۔ صورتیں اس انداز سے نازل نہیں ہوئی تھیں بلکہ کچھ آیات کبھی کسی طرح سے نازل ہوتی رہیں، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا سال تھا، اس سال میں حضرت جبرائیل امین 2 بار تشریف لائے اور قرآن پاک کی ترتیب نزولی کو ترتیب توفیقی میں تبدیل کیا۔ ترتیب نزولی کے لحاظ سے تو اگر ہم پڑھ رہے ہوتے تو ہم اقرا بسم ربک الذی خلق سے سٹارٹ کر چکے ہوتے، لیکن چونکہ قرآن پاک کو ترتیب توفیقی میں سمیٹ دیا گیا اور اس کی ایک بائنڈنگ کر دی گئی، سمیٹری کر دی گئی، اور ہمیں اب ساری زندگی ترتیب توفیقی کے طریقے سے ہی پڑھنا ہے، تو اس لحاظ سے قرآن پاک کی آیات کو آگے پیچھے رکھا گیا اور یہ سارا کچھ اللہ کے حکم سے ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین نے سمجھایا اور آپ نے صحابہ کو بتایا، اور پھر فلاں آیت اور فلاں صورت اور فلاں بات سب کچھ آپ کو سکھائی گئی، اور اسی طرح سے آج یہ ہمارے پاس کتابی شکل میں موجود ہے۔ اگر ہم ترتیب کا لحاظ دیکھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں گزارے جہاں پہ آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو 13 سال جو وحی کا سلسلہ تھا اس حساب سے تو پہلے مکی صورتیں ہونی چاہیے تھیں اور اس کے بعد مدنی صورتیں ہونی چاہیے تھیں، لیکن ترتیب کے لحاظ سے ہمیں پہلے مدنی صورت ملی جو سورہ فاتحہ ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور یہ 2 بار نازل ہوئی تھی، مکہ میں بھی نازل ہوئی تھی، مدینہ شریف میں بھی نازل ہوئی تھی۔ اور سورہ بقرہ جو ہے یہ ٹوٹل مدنی صورت ہے، کیونکہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر عقائد کو مضبوط کیا تھا، کہ کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ خدا وہ ہوتا ہے جو مجسم شکل میں سامنے موجود ہو، اور انہوں نے ہمیشہ اس خدا کی عبادت کی تھی جو مجسم شکل میں سامنے موجود تھا۔ ایمان بالغیب کا ایک پورا تصور دینا یہ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ کٹھن مرحلہ تھا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور جب آپ کا ایک بھی شخص ساتھی نہیں تھا، آپ کے اپنے اتنے پیارے، آپ کے والدین، آپ کے دادا، آپ کے چچا ایک ایک کر کے دنیا سے جاتے رہے اور آپ تنہا رہ گئے الٹیمیٹلی جب حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، لیکن اللہ نے آپ کو ایسے جانثار صحابہ عطا فرمائے کہ تاریخ میں آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی مثال نہیں ملتی، کہ ایک بار تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے ساتھ مسلمانوں کا جب مقابلہ ہوا تو انہوں نے اس بات کا برملا اظہار کیا کہ جو اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں ملے تھے۔ اتنے جانثار اور اتنے عشق و محبت رکھنے والے اصحاب ملے تھے۔ تو یہ مدنی صورت ہے اور اس میں ہم احکامات پڑھیں گے، اور احکامات کے لیے ہمیں اپنی ڈائریاں پین تیار رکھنی ہوگی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں آل ٹائم پوری لائف میں یاد رکھنی ہیں اور اس کے اوپر امپلیمنٹ بھی ہونا ہے۔ تو چلیے آج کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف اور لام اور میم یہ تینوں الگ الگ پڑھے جائیں گے، ہم ان کو علم نہیں پڑھ سکتے، اور یہ حروف مقطعات ہیں۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے کہ قطع کر کے پڑھے جانے والے الفاظ، یعنی کہ الگ الگ کر کے پڑھے جانے والے الفاظ،
اور ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کا قطعی علم کسی کو بھی نہیں ہے، یعنی کہ جو اس کا اصل میں علم اللہ پاک نے رکھا ہے وہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، یا جن کو انہوں نے یہ راز دیے ہیں وہ، لیکن عامت الناس عوام کو ان کا علم نہیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ برکت کے لیے ہیں، ان کو صبح اٹھ کے دیکھ لیا جائے تو سارا دن اچھا گزر جاتا ہے، سارے دن کے کاموں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کے بہت سارے فضائل ہیں، لیکن ان کے اندر کیا راز ہیں، کون سے سمندر ہیں، یہ ہم نہیں جانتے۔ بہت سارے اولیاء کرام نے اپنی اپنی کوششیں کی ہیں، جن میں سے ایک کوشش جو ہے وہ میں آپ تک پہنچاتی ہوں، لیکن یہ حتمی علم نہیں ہے، یہ ایک کوشش ہے اس علم تک پہنچنے کی۔ حتمی علم کا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں کہ الف سے مراد ہے اللہ، چونکہ قرآن پاک کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کھل گیا ہے، اب ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو الف سے مراد ہے اللہ، اور لام سے مراد ہے جبرائیل علیہ السلام، اور میم سے مراد ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی اللہ کے ولی نے اپنے طور پہ اس کی یہ تشریح کی ہے کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔ حقیقت میں اس کا صحیح علم کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس سے اگلی آیت کو اگر ہم دیکھیں کہ آپ تو چلیں سارے سمجھدار ہیں، مسلم ہیں، کوئی غیر مسلم مجھ سے یہ کویسچن کرے کہ الف لام میم کا تو آپ کو مطلب پتہ نہیں ہے، تو آپ چلی ہیں مجھے سارا قرآن پاک پڑھانے، تو میں اس کا کیا جواب دوں گی؟ تو اس کا جواب اگلی ہی آیت میں اللہ کریم نے مجھے عطا فرما دیا کہ چلیں الف لام میم کا مطلب مجھے نہیں پتہ، یا ہم سے چھپایا گیا یا ایک راز ہے، تو ہم کیسے سمجھائیں گے غیر مسلموں کو کہ یہ قرآن جو ہے وہ حقیقت میں کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں ذالکہ۔ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جو بالکل پاس پڑی ہو، یعنی کہ یہ کتاب، یہ چیز، یہ بات عربی زبان میں ہم جیسے یہ ہے نا اردو میں، اس کو عربی میں ذالکہ کہتے ہیں۔ یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، اب اس کے شروع میں بھی الف لام ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ الکتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں۔ الف لام میم کا مطلب نہ جاننے والوں اب یہ نہ سمجھو کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے اترنے میں کوئی شک نہیں کہ میں نے جبرائیل امین کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پہ اتارا، اور میں نے ہی اس کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ پہ اتارا، اور میں ہی وہ ہستی ہوں جس کا یہ کلام ہے، جس کی یہ زبان ہے، جس کی یہ گفتگو ہے، جو تم سب سے بات کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ میں پہلے ہی الٹیمیٹم دے رہا ہوں کہ اس کے بارے میں اعتراض نہیں کرنا، انگلی نہیں اٹھانا۔ پہلی آیت میں بتا رہا ہوں کہ الف لام میم کا مطلب نہیں پتہ تو الگ بات ہے، نہیں بتایا تو الگ بات ہے، لیکن یہ کتاب میری ہے، یہ کلام میرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور ساتھ ہی بتا دیا ہدن، یہ ہدایت ہے للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب دیکھیں قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق قرآن لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور قرآن لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہماری اپنی استعداد ہے کہ ہم اس سے کیا حاصل کرتے ہیں، ہمارا اپنا امیج ہے، ہمارا اپنا پیشن ہے، ہماری اپنی موٹیویشن ہے کہ ہم قرآن سے کیا لیتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں یا گمراہی لیتے ہیں۔ اور قرآن گمراہ بھی کر دیتا ہے، اور میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو قرآن کو اپنی مرضی سے پڑھ کر، اپنی مرضی کے معنی و مطالب نکال کر، اپنی مرضی کی آیات کو دوسری آیات کے اوپر چسپاں کر کے بغیر کسی علم کے، سند کے گمراہ ہو گئے۔ اور کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کے پیچھے لگا ہے، کہ یہ اس کا چیلنج ہے،
جب بھی اس نے کسی آدمی کو، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، بیٹی کو، ہم سارے آدمی ہی تو ہیں، کسی بھی آدم کے بیٹے اور بیٹی کو جب اس نے دوزخ تک پہنچانا ہے نا، تو اس نے دوزخ میں جانے کے سارے راستے آسان کرتے چلے جانا ہے، اور جب اس نے دوزخ کے کنارے پر اس کو پہنچا دینا ہے تو اس کو دھکا دے کے ہاتھ جھاڑتے واپس آ جانا ہے کہ آج میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا۔ تو اس کو کامیاب نہیں ہونے دینا، اس کی باریک چالوں میں نہیں آنا، یہ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہونے دیتا، ایسے خیالات ڈال دیتا ہے، اس طرح سے نیگیٹیوٹی بھر دیتا ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ نے خود ہی فرما دیا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، یعنی کہ اگر قرآن کھولنے کا ارادہ کر لیا ہے، سورہ بقرہ تک آ گئے ہو، تو اب خود کو پرہیزگاروں میں شامل کر لو، کیونکہ یہ ہر بندے کے لیے ہادی نہیں ہے، یہ صرف متقین کے لیے ہادی ہے، یہ متقین کو راستہ دکھائے گا، یہ متقین کو ہدایت دے گا۔ اور متقی کون ہوتا ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر ہیں۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اتقا کرے، بچے، تقوی اختیار کرے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیز کیا ہے؟ پانی سے پرہیز ہے، کھانے سے پرہیز ہے، جھوٹ سے پرہیز ہے، چغلی سے پرہیز ہے، ہر برے کام سے پرہیز ہے۔ اور جب ڈاکٹر کے پاس کوئی چلا جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے اس چیز سے پرہیز ہے، اس چیز سے پرہیز ہے۔ جب بندہ پرہیز نہیں کرتا، دوائی کھائی جاتا ہے تو اس کو اس کا فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو پرہیز لازمی ہے۔ ہم جتنا مرضی اللہ اللہ کرتے جائیں، لیکن اگر گناہوں سے پرہیز نہیں کریں گے تو ہم متقی نہیں بنیں گے۔ ہمیں اللہ اللہ بھی کرنا ہے اور گناہوں سے پرہیز بھی کرنا ہے، پرہیزگاری اس کو بولتے ہیں۔ تو ہدایت پرہیزگاروں کے لیے ہے، ہر شخص کے لیے نہیں۔ تو آج سے ہم سارے نیت کریں گے کہ ہم گناہوں سے پرہیز کریں گے، جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہم کوشش کر سکیں اپنے آپ کو بدلنے کی۔ جس گناہ میں ہم بہت زیادہ ملوث ہیں، ہم اس گناہ سے بچیں۔ اور ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تھا نا کہ پرہیزگاری کا مفہوم کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ایک کانٹے دار جھاڑی سے اپنے آپ کو اس انداز سے نکال کر لے جانا کہ آپ کے لباس کا کوئی بھی حصہ اس میں نہ الجھ پائے۔ تو جب بھی کسی ایسے راستے سے گزرنا ہوتا ہے تو لا محالہ کانٹا لگ جاتا ہے۔ تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ واقعی میں دنیا میں رہ کے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اور یہ پرہیزگاری کی ڈیفینیشن ہے کہ دنیا میں رہ کے گناہوں سے بچنا۔ اور ایک ڈیفینیشن جو علماء کرام نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر اور ناظر سمجھنا، اور جہاں تیرا رب تجھے دیکھنا چاہے وہاں تو کبھی غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں وہ تجھے نہ دیکھنا چاہے وہاں تو کبھی حاضر نہ ہو۔ پرہیزگاری کی ایک ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے۔ اب میں آپ کو اس کا مادہ نکال دوں تو من بنتا ہے اؤمن، لیکن اگر شروع میں یو آ جائے اور اینڈ پہ واو نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، ایک بندے کی نہیں، مومن کی بات نہیں ہو رہی، مومنون کی بات ہو رہی۔ اور اللہ زی اگر ہوتا تو یہاں پہ ہم ایک شخص کی بات کر رہے ہوتے، لیکن اب اللہ زینہ ہے تو یہ جمع کی بات ہے۔ تو آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی گرامر سیکھیں گے، پھر تھوڑی تھوڑی گردان کی سمجھ آ جائے گی، پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک کو ہم جیسے مرضی پڑھتے جائیں گے نا، عربک بھی، تو ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے اور ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ کتنا اچھا لگے گا نا انشاءاللہ جب ہم قرآن پاک کو سادہ قرآن پاک پڑھیں گے اور ہم اس میں ڈوب جائیں گے۔ سادہ قرآن پاک پڑھتے، عربک پڑھتے ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، سرگوشیاں کر رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر سینے میں رکھیں گے تو ہم دورہ مصطفیٰ میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اور بھی زیادہ مزہ آئے گا۔ الذین، وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لائے، بالغیبی، غیب پر،
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں وہ نماز. وَمِمَّا یہ مما جو ہے یہ دو لفظوں سے مل کر بنا ہے، من میم اور نون، من اور میم اور الف ما، ان دونوں کو ملا کے من ما کو ملا کے مما کر دیا گیا. یہ اگر کوئی تجوید جانتا ہے تو یہ ادغام ہو گیا یہاں پر کہ نون کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا اور مما بن گیا. وَمِمَّا اور اس میں سے رزقناہم جو ہم نے انہیں رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے. ایمان بالغیب کیا ہے؟ ایمان بالغیب ایمان کی دونوں صفات ہیں، آمنت باللہ و ملائکاتہ و کتبہ و رسولہ و یوم الآخر. ایمان بالغیب اللہ کو بغیر دیکھے ماننا، وہ کہاں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے، ان ساری باتوں کو چھوڑ کے یہ ماننا کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں تخلیق کیا، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے سب کچھ بنایا. صرف بن دیکھے، بغیر جانے، بغیر پہچانے اس پر ایمان لانا. ہاں وہ موجود ہے. اور وہ ایک شعر بھی تو ہے نا کہ ہر پاسے سونیا دسدا تو. ایک طرف موسیٰ علیہ السلام سے تو کہتا ہے، مجھے اب اس کا مفہوم یاد ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ لن ترانی، تو مجھے دیکھ نہیں سکتا، اور دوسری طرف کائنات کے ہر ذرے تو اپنا آپ دکھانا ہے، ہر چیز میں نظر آتا ہے. ہر پاسے سونے دستا تو وہ نظر نہیں آتا ظاہراً، لیکن وہ نظر آتا ہے باطناً، ہر چیز میں، ہر بات میں، ایک پھل میں، ایک سبزی میں، روزانہ کی گفتگو میں، اپنے بندوں میں، اپنی بندیوں میں، ہر جگہ پہ، ہر چیز میں وہ دکھائی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مومنوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر غیب پر ایمان لاتے ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلا غیب اللہ ہے، پھر اس کے بعد سارے رسول غیب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر ہم نے نہیں دیکھا، اصحاب نے دیکھا، لیکن ہم نے نہیں دیکھا، اور جنہوں نے بھی دیکھا خواب میں دیکھا وہ نصیب والے ہیں جنہوں نے دیکھا. لیکن ہمیں حضور پر بالغیب ہی ایمان لانا ہے. فرشتوں پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ہماری چیزیں لکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کو نہیں دیکھا، ہمارا اس بات پر ایمان ہے. کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، ہم نے قرآن پاک کے علاوہ کسی کتاب کو اترتے نہیں دیکھا. اب تو اس میں اتنی زیادہ امینڈمنٹس ہو گئی ہیں کہ اب ان کی اصل شکل برقرار نہیں ہے، لیکن ہم نے اس بات پر بلیو کیا، ہمارا ایمان ہے کہ توریت، زبور اور انجیل اپنے انبیاء کرام پر اتری تھی، اور وہ بھی اسی طرح کلام الہی تھیں جس طرح ہماری کتاب ہے. ان کتابوں میں بھی اسی طرح 14 سجدے ہیں جس طرح ہماری کتاب میں سجدے ہیں. ان کتابوں پر بھی ایسے ہی احکامات ہیں جیسے ہماری کتاب میں ہیں. ان کتابوں میں بھی ایسے ہی انبیاء کرام کے واقعات ہیں جیسے ہماری کتاب میں ہیں. اور ان کتابوں میں جو ایک چیز ہے جو ہم سے ڈیفرنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں حضور کی آمد کا تذکرہ تھا جو انہوں نے مٹا دیا حسد کی وجہ سے. اور یہ چیز جو ہماری کتاب میں ان سے ڈیفرنٹ ہے، اس میں دور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں جو ان کی کتابوں میں نہیں ہیں، اور اس میں بہت سارے اسرار و رموز ہیں جن تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا. تو ہمارے لیے یہ سب غیب پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور آخرت کے دن پر بھی، اور ان ساروں پر تو ایمان لانا ہے، آخرت پر یقین رکھنا ہے. اور اگر وہ یقین نہ ہو تو جیسے ہم نے کل پڑھا تو پھر ساری چیزیں بیکار. اور نماز قائم کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، اس کے رکوع ٹھیک کرتے ہیں، سجود ٹھیک کرتے ہیں، قعدہ ٹھیک کرتے ہیں، اور اس میں ہلتے جلتے نہیں ہیں، داڑھی کو نہیں پکڑتے، اپنے دوپٹے نہیں ٹھیک کرتے، اپنی چیزیں شلوار نہیں اٹھاتے، بار بار اپنے آپ کو انوالو نہیں کرتے، بلکہ یوگا کرتے ہیں. نماز میں آپ نے کبھی کسی کو یوگا کرتے دیکھا ہے؟ وہ سانس کے ساتھ کرتا ہے اور اپنی جگہ سے ہلتا تک نہیں ہے. تو نماز از اے سائن آف یوگا. اس میں سیم ہم نے وہی سچویشن اپنانی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا پرسکون کر لینا ہے کہ جیسے اگر سر پہ پرندہ بیٹھ جائے تو اس کو کچھ نہ ہو، وہ خاموشی سے بیٹھا رہے. اتنے آرام سے سارے ہی ہم نے ارکان
جو نماز ہے وہ ادا کرنے ہیں، اور اس کی قرات اتنے سکون کے ساتھ کرنی ہے، اور ایک ایک لفظ کو ہم نے حروف مدہ کا خیال رکھتے ہوئے جہاں لمبا کرنا ہے جہاں چھوٹا کرنا ہے مکمل طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اس کو یقیمون الصلاۃ کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک بھی بار یقرأ الصلاۃ کا تذکرہ نہیں، ہر بار یقیمون الصلاۃ، اور 700 بار اللہ پاک نے یقیمون الصلاۃ ہی کہا ہے، ایک بھی بار نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ 700 بار ہی نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ ہم مومن یہ سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ ہمارا ہے، بھئی ہم نے کمایا، ہم نے محنت کی، ہم صبح گئے، ہم نے اتنی گرمی خواری برداشت کی، ہم نے یہ چیزیں ہمارا بھئی ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزقناہم، رازقہ کا یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں تھوڑی سی گرامر کی طرف غور کریں تو رازقہ کا مطلب ہے رزق، ٹھیک ہے، نا کا مطلب ہے ہم نے، ہم کا مطلب ہے ان کو دیا۔ انگلش میں ہم ہم کہتے ہیں نا، ہم ان کا، اسی طرح یہ انگلش کے قریب ترین عربک میں ہم ان کا ایک ہی بات ہے۔ رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا۔ ینفقون، وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جس کے شروع میں یا آ جائے اس کا مطلب ہے وہ، اور آخر میں واو نون آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ جمع کی بات ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں نفق رہ جاتا ہے خرچ کرنا۔ فَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا، بندہ خود پیدا نہیں کر سکتا، رب دیتا ہے، ہر بندے کا رازق وہی ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات ادا کرتے ہیں، کوئی غریب آ جائے اس کی مدد کرتے ہیں، کوئی ضرورت مند قرض کے لیے آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرض دینا خیرات دینے سے زیادہ افضل ہے، اور جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو ہم اس کو اپنی ضرورت میں سے نکال کر دیتے ہیں، جب ہم کسی کو خیرات کرتے ہیں تو ہم اس میں سے دیتے ہیں جو ضرورت سے زائد ہوتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینا زکوٰۃ و خیرات دینے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس چیز کی اس بندے کو خود زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو قرض نہیں دینا، یہ واپس نہیں کرے گا، اور یہ ٹرینڈ ہم نے خود ہی بنایا ہے کہ ہم کسی کو قرض دینے پر راضی نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے خود ہی خیانتیں کر کے اپنے نقصانات کر لیے۔